اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ قرض کے احکام میں ہے۔ قرض ایک انتہائی اہم موضوع ہے اسلام کا، البتہ بہت سے لوگوں نے اس کی اہمیت کو سنا ہے اور سننے کے بعد پھر لوگ قرضہ دیتے ہیں، لیکن شرعی جہاد کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے بعض اوقات مشکلات میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو ہم نے اپنی طرف سے قرض دیا ہوتا ہے وہ قرض بن بھی نہیں رہا ہوتا بعض اوقات، یعنی وہ معاملہ ایک قرض جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جب معاملہ ایک قرض اگر شرعی شرائط کے مطابق نہیں ہے، باطل ہو گیا، تو وہ قرض بنا بھی نہیں، شرعی قرض نہیں بنا۔ صحیح ہے، عرف میں تو یہی کہا جائے گا جی آپ نے قرضہ دیا تھا، لیکن شرعی طور پر وہ قرض نہیں بنا۔ اور ممکن ہے کچھ نہ کچھ اجر و ثواب تو ملے اس بندے کو، کہتے ہیں نا نیت المومن خیر من عملہ، بعض اوقات اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو اس کو نیت کا ثواب تو مل ہی جائے، لیکن شرعی طور پر یہ قرض نہیں کہلائے گا اگر شرائط اس میں موجود نہ ہو۔ جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے، کئی روایات اس باب میں وارد ہوئی ہیں۔ میں ابتدا میں آپ کے لیے 2-3 روایتیں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ اس موضوع کی اہمیت کا انسان اندازہ لگا سکے۔ آغا سیستانی نے بھی اپنی توضیح المسائل میں 1-2 روایتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به میسورہ کان مالہ فی الزکوۃ وکان هو فی الصلاۃ من الملائکۃ حتی یؤدیہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو قرضہ دے اور اس کو اتنی مہلت دے کہ وہ آسانی سے اس کو ادا کر سکے، یعنی اس کی ادائیگی کے وقت تک اس کو، جب اس کے لیے پاسبل ہو ادا کرنا، اس وقت تک اس کو مہلت دے، تو اس کا مال زیادہ ہوگا، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، ملائکہ اس پر رحمت بھیجیں گے، اس وقت تک یہ دونوں فائدے اس کو ملتے رہیں گے کہ اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کو ملائکہ کی رحمت بھی اس کے شامل حال رہے گی، اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ پیسے اس کو واپس نہ مل جائیں۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، ایما مؤمن نفس عن مؤمن قربۃ وہو مؤسر یسر اللہ لہ حوائجہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ہر وہ مومن جو دوسرے مومن کو قصد قربت کے ساتھ قرض دیتا ہے، ہر وہ مومن جو دوسرے مومن کو کسی پریشانی سے بچاتا ہے جبکہ وہ تنگ دست تھا، ظاہراً یہ وہی قرضے کے ذریعے سے اس کی مدد کر رہا ہے، کہ جو مومن بھی نفس عن مؤمن قربتاً، یہ قاف نقطے والا نہیں ہے، قاف کینچی والا، یہ دوسرا والا ہے، ڈنڈی والا قاف ہے، قربتاً یعنی پریشانی، مشکل، کہ جو کسی مومن بھائی سے اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، وہ مؤسر، در حالت یہ کہ وہ تنگ دست ہو، تو یسر اللہ لہ حوائجہ فی الدنیا والآخرہ، تو پروردگار عالم اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو آسان کر دے گا اس کے لیے، یعنی اس کی حاجت روائی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ 2 روایتیں۔ تیسری روایت واللہ فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخیہ، جب تک ایک مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اس وقت تک اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
دیکھیں وہ بہت سارے، یعنی یہ تو ایک مورد ہے نا، اس طرح کے کئی اور مورد آپ کو ملیں گے. مثلا یتیموں کے بارے میں خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے، اگر آپ کو یاد ہو ابھی گزرا ہے تازہ، اس میں بیان فرمایا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے یتیموں کا خیال رکھا جائے تو وہ دوسروں کے یتیموں کا خیال رکھے. یعنی ہمارے پاس شریعت میں کئی ایسے موارد نظر آتے ہیں کہ جس میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہارا دستگیری کرتا رہے تو تم دوسروں کی دستگیری کرتے رہو. تم دوسروں کے اوپر ہاتھ نہ رکھو، خدا تمہارے اوپر ہاتھ نہ رکے گا. تم دوسروں کی مدد کرتے رہو گے، خدا تمہاری مدد کرتا رہے گا. تم دوسروں کی دستگیری کرو گے، خدا تمہاری دستگیری کرے گا. اس قسم کے بہت سارے موارد ہمیں ملتے ہیں. یہاں پہ بھی قرض کے باب میں بھی ہے کہ اللہ اس مومن کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے کہ جب وہ مومن کسی دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتا رہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی مدد آپ کے شامل حال رہے ہمیشہ، تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ مومنوں کی مدد کریں، مومنوں کی دستگیری کریں، ان کی مشکل کشائی کریں، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں، ان کی مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ہمارے پاس روایتیں ہیں. اچھا بات آئیے تو میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اگر آپ کو یاد ہو، یہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف قصہ ہے کہ ایک شخص ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. پیغمبر مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے اور آ کے پریشان حال، عجیب بوڑھا سا شخص ہے اور جس کی شکل سے مفلسی ٹپک رہی ہے. تو آ کے رسول خدا سے دست سوال دراز کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بھوکا ہوں اور بے لباس ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں اور میں واپس جانا چاہتا ہوں، سواری وغیرہ کا کچھ خلاصہ میری مدد کیجیے. تو رسول خدا نے اس وقت فرمایا کہ بھئی میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. ہاں، میں تمہاری کسی ایسے دروازے پہ تمہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا پیغمبر نے کہ کسی کی رہنمائی کرنے والا، یعنی کسی کی وساطت کرنے والا ایسا ہی ہے جو اس کی مدد کرنے والے کی طرح ہی ہے. تو آپ اگر پھر اس کے بعد وہ بی بی کے گردن بند والا یہاں پر وہ قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ بی بی نے اپنا گردن بند دیا اور وہ سارا قصہ. تو عرض خدمت صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک فارمولہ ملتا ہے کہ جو کام تم خود سے انجام نہیں دے سکتے اگر کسی کے لیے، اور کسی کے لیے واسطہ بن سکتے ہو، تو واسطہ خیر بنو. کیونکہ واسطہ خیر بننا گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے خیر کو انجام دینے والا ہے، یعنی دونوں کا ایک جیسا اجر و ثواب ہے. میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ نہیں بھیا ہم تو کسی سے آپ کے لیے بات نہیں کر سکتے، ہم کسی کے سامنے آپ کی سفارش نہیں کر سکتے. یہ کوئی ان باتوں سے جو دین نے ہمیں سکھائی ہیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. ہاں البتہ کہیں پہ عنوان ثانوی ہو کہ اگر آج آپ نے کسی کو سفارش کی، کل کو آپ کو خود اس کو زیر بار جانا پڑے گا، اس کے آج ایک صحیح کام کروا رہے ہیں، کل 4 غلط کام کرنے پڑیں گے، تو وہ ایک الگ بات ہے. وہاں پر عنوان ثانوی کی بنا پہ ممکن ہے چھوٹ مل جائے. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بولنے کے بعد خود پھنس جائیں گے اور پھر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آج ایک کی سفارش کی ہے کل 10 کی قبول کرنی پڑے گی، اس قسم کی اگر کوئی صورتحال نہ بنتی ہو کہ جہاں پر آپ کے پھنسنے کا امکان ہو یا آپ کی پریشانی کا سبب بننے کا امکان ہو، تو پھر یہ سوچ کوئی اسلامک سوچ نہیں ہے کہ نہیں بھیا ہم تو کچھ بھی ہو جائے کسی کے لیے بھی سفارش نہیں کرتے، ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی سفارش نہیں کرتے. بھائی نہیں کرتے، نہ کریں اپنے بچوں کے لیے، لیکن دوسرے بچوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی دوسرے مومن کی مدد کرنا کتنا اجر و ثواب ہے. آپ خدا کی مدد چاہتے ہیں، آپ مومن کی مدد کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا، آپ کے مال میں برکت آئے گی. آپ کے یعنی اگر آپ خود قرضہ نہیں دے سکتے، قرضہ دلوا سکتے ہیں، تو وہی کا جو اس کا فاعل خیر کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس کا اجر اس کا آپ کو بھی ملے گا. لہٰذا تھوڑی سی ہمیں اپنی سوچوں کی اینگل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف اینگل یہ بنائیں کہ ہم جو کام بھی کریں خدا کی خاطر کریں. جب کام خدا کی خاطر ہوگا تو سورہ دہر کے بقول لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کے لیے آپ نے فیور کیا ہے آپ کو اس سے نہ کسی جزا کا توقع ہونی چاہیے اور نہ شکریہ کی توقع ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ نے معاملہ اس کے ساتھ نہیں انجام دیا، آپ کا معاملہ اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جو قرضہ لینے آیا تھا مثلا، اور آپ خود نہیں دے رہے یا دلوا رہے ہیں اس کو کہیں سے. تو آپ کا معاملہ اس شخص کے ساتھ نہیں ہے، یا حتیٰ خود بھی دے رہے ہیں تب بھی ظاہری طور پر ایک
عقد قرض کے عنوان سے تو آپ کا معاملہ اسی سے ہو رہا ہے، لیکن واقعی اعتبار سے کیونکہ آپ خدا کی خاطر یہ دے رہے ہیں تو اصل میں آپ کا معاملہ خدا سے ہو رہا ہے. لہذا آپ کو اس شخص سے کہ جس کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ کو نہ یہ توقع ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو شکریہ ادا کرے، اور نہ ہی آپ کو یہ توقع ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے کوئی جزا عطا کرے، کوئی آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے، کوئی آپ کے لیے مثلا کوئی آپ کو فیور دے. ہم لوگ بعض اوقات یہ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفسوں کے اندر خدا پورا نہیں ہے، ہم دنیا اور خدا ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آج ہیلپ اس لیے کر رہے ہیں، دل میں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کل کو مجھے ضرورت پڑے گی تو شاید یہ میری مدد کر دے گا بندہ. پھر جب آپ کال کرتے ہیں اس کو اپنی مدد کے لیے اور وہ کال نہیں اٹھاتا تو جھنجھلا کے کیا کہتے ہیں، دیکھو ہم نے تو اس کے کہنے پہ فوراً اس کا کام کر دیا، لیکن آج دیکھو مجھے ضرورت پڑی ہے تو وہ کال ہی نہیں اٹھا رہا. آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کال نہیں اٹھا رہا تو کیوں نہیں اٹھا رہا. ہو سکتا ہے بیچارہ کہیں پھنسا ہوا ہو، کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ کال اٹینڈ نہ کر سکتا ہو، بات نہ کر سکتا ہو، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، سویا ہوا ہو، فون خاموش سائلنٹ پہ ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کال کر رہے ہیں، دوسرے کمرے میں چارجنگ. 10 احتمالات ہوتے ہیں، لیکن ہم سارے احتمالات کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی اٹیک کرتے ہیں کہ دیکھو ضرورت تھی تو آ گیا ہمارے پاس، ہم نے تو ایک ہی بات جملے میں اس کی بات پوری کر دی، اور آج ہمیں ضرورت پڑی ہے تو دیکھو فون ہی نہیں اٹھا رہا، بات کرنے کا بھی روادار نہیں ہے آج. تو یہ بدگمانیاں اپنے دلوں میں اور دماغوں میں وجود میں نہ لائیں. اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم، ظنوں سے اپنے آپ کو اور گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں وہ بدگمانیاں ہوتی ہیں، اس لیے گناہ ہوتی ہیں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اگر آپ مومن ہیں تو. یہ تیسری روایت. ایک اور روایت جو عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، ما من مؤمن اقرض مؤمنا یلتمس به وجه الله الا حسب الله له اجره بحساب الصدقۃ حتى يرجع ماله الیہ. یہ روایت جو چوتھی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی توضیح المسائل میں موجود ہے، ابتدا میں باب قرض کے ابتدا میں. فرماتے ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ ہر مومن جو کسی دوسرے مومن کو خدا کی خاطر قرض دیتا ہے تو خدا اس کے صدقے کا اجر عطا کرتا ہے، اور اس وقت تک اس کے لیے یہ صدقہ لکھا جاتا ہے جب تک کہ مال اس کو واپس نہ مل جائے. تو مال واپس ملنے تک اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. یہ تو ہو گئی کچھ ابتدائی باتیں قرض کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. پہلی بات جو آپ کی خدمت میں قرضے کے مسئلوں کے حوالے سے عرض کرنی ہے، سمجھیں پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت قرضہ لینا مکروہ ہے، اور ضرورت اور حاجت کی صورت میں اگر کوئی شخص قرضہ لیتا ہے تو اس میں کراہیت کم ہو جاتی ہے. اب جتنی حاجت ہلکی ہوگی اتنی کراہیت زیادہ ہوگی، جتنی حاجت شدید ہوگی اور ضرورت شدید ہوگی اتنی کراہیت کم ہوگی. یہاں تک کہ بعض اوقات عین ممکن ہے یہ اتنی شدید ہو جائے حاجت کہ وہ کراہیت کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہی ہو جائے اور مکروہ بھی نہ رہے. یہ بھی امکان ہو سکتا ہے. لیکن قطع نظر اس بات کے اگر ہم دیکھیں تو قرضہ لینا بلا حاجت قرضہ لینا مکروہ ہے. حاجت میں بھی کراہیت تو ہے، لیکن حاجت کی ضرورت کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہونے کے اعتبار سے اس کی کراہیت کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قرضے کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہو اور مال حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ بھی نظر نہ آتی ہو. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے، میں فرض کریں میری 15 سے 20 ہزار تنخواہ ہے، ویسے ہی بڑی جس کو کہیں کھینچ تان کے میں اس تنخواہ میں اپنی زندگی گزارتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ چادر ایسی ہے کہ سر ڈھانپو تو پیر ننگے ہوتے ہیں، پیر ڈھانپو تو سر ننگا ہوتا ہے. وہ اس قسم کا خرچوں میں میرا حال ہو، اور کوئی دوسرے راستے بھی میرے پاس موجود نہیں ہیں کہ جس کو کہیں کہ کہیں سے پیسے آ سکتے ہوں یا مل سکتے ہوں. تو ایسی صورت میں ادا کروں گا. فرض کریں میں نے بچے کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے قرضہ لے لیا، دوں گا کہاں سے؟ اس 20 ہزار میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس میں سے نکال کے دوں، اور کوئی راستہ ہے نہیں.
تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جہاں پر مومن کے لیے کوئی راستہ بھی موجود نہ ہو اور اس کو کوئی نظر بھی نہ آ رہا ہو تو احوط یہ ہے کہ قرضہ نہ لے سوائے ایسی ضرورت یعنی بہت ہی زیادہ ضرورت ہو تو پھر لے سکتا ہے، یا یہ کہ قرض دینے والے کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پھر بھی وہ خود سے قرض دے تو پھر وہ لے سکتا ہے، چاہے بلا ضرورت ہی لے۔ البتہ وہ بلا ضرورت اپنی جگہ کراہیت رہے گی، لیکن پھر اگر وہ لیتا ہے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ چند روایتیں آپ کی خدمت میں پڑھیں، ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو قرضہ دینے کا بہت ثواب ہے، بلکہ صدقے کا ثواب ہے، صدقے سے بھی افضل ہے اور مستحب مؤکد ہے، خاص طور پر ضرورت مند کو قرضہ دینا، کیونکہ ضرورت مند کو قرضے دینے میں مومن کی حاجت روائی بھی ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرنا بھی ہے اور پھر وہی قرض بھی ہے، تو یہ 2-3 ثواب اس میں یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرض، دیکھیں فقی، اب ایک چھوٹا سا پہلے تمہید عرض کروں، فقہ میں ابتدائی طور پر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ فقہ میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ ہیں عبادات اور کچھ ہیں معاملات۔ فقہ میں کچھ عبادات ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ احکام فقہ یا عبادات ہیں یا معاملات کے احکام ہیں، عبادات سے متعلق ہیں یا معاملات سے متعلق ہیں۔ عبادات یعنی وہ حصہ احکام کا یا شریعت کا، دین کا، کہ جس میں قصد قربت ضروری ہے اور بغیر قصد قربت کے اس کو اگر آپ انجام دیں تو وہ عمل آپ کا باطل ہے اور قابل قبول نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ ہیں عبادات۔ اس کے مقابل میں ہے معاملات۔ معاملات یعنی ڈیلنگز، ڈیلنگز ایک تقسیم کے اعتبار سے اس کو بھی 2 میں تقسیم، معاملات کو۔ معاملات کبھی ایسے ہیں کہ جس میں 2 طرف چاہیے ہمیں، ایک مثلا فرض کریں پیشکش کرنے والا اور ایک اس کی پیشکش کو قبول کرنے والا۔ پیشکش کرنے والے کو کہتے ہیں موجب، میم واو جیم بے، موجب، اور پیشکش کو کہتے ہیں ایجاب۔ ابھی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ اور پیشکش کو قبول کرنے والے کو کہتے ہیں قابل، 2 نقطوں والی قاف الف بے لام، قابل یعنی قبول کرنے والا۔ کس کو قبول کرنے والا؟ اسی پیشکش کو قبول کرنے والا۔ مثلا مجھے اپنا یہ چشمہ بیچنا ہے، میں نے کسی کو کہا بھائی صاحب یہ آپ چشمہ خریدیں گے؟ یہ جو میں اس کو پیشکش کر رہا ہوں چشمہ خریدنے کی، تو میں کہلاتا ہوں موجب، اور اس پیشکش کو کہتے ہیں ایجاب، کہ میں تمہیں یہ چشمہ بیچتا ہوں، یہ ہے ایجاب۔ وہ کہتا ہے میں تم سے یہ چشمہ خریدتا ہوں، یہ ہے قبول۔ تو میں ہو گیا ایجاب کرنے والا، بیچنے والا عام طور پہ موجب ہوتا ہے، ایجاب کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں یہ کام تمہارے ساتھ کرتا ہوں، مثلا بیچتا ہوں تمہیں یہ، وہ کہتا ہے میں خریدتا ہوں، تو وہ ہو گیا قبول کرنے والا، قابل۔ مثلا نکاح، لڑکی یہاں پر مرد کو پیشکش کرتی ہے کہ بھئی میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو وہ کہتی ہے انکحت نفسی بکا، میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں۔ پیشکش کون کر رہا ہے؟ لڑکی۔ تو لڑکی کہلاتی ہے ایجاب کرنے والی، موجبہ، کیونکہ مؤنث ہے اس لیے تے آخر میں آ جاتی ہے، موجبہ، ایجاب کرنے والی۔ اور مرد فرض کریں وہ قبول کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قبل تو، یعنی میں تمہارے اس آفر کو قبول کرتا ہوں۔ بس ایجاب یعنی آفر، پیشکش، اور قبول اس کو قبول کرنا۔ تو بعض معاملات ایسے ہیں جس میں 2 طرف ہوتے ہیں، ایک آفر کرنے والا، ایک پیشکش کرنے والا، ایک اس کو قبول کرنا۔ بعض ایسے ہیں جس میں صرف آفر ہے، قبول کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے معاملات کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ایقاعات، الف یہ 2 نقطوں والی قاف الف قا،
عین الف اور تے، ایقاعات، فقہی طور پر ان کو کہتے ہیں ایقاعات۔ بس ہمارے پاس 3 قسمیں ہو گئیں، عبادات جن میں قصد قربت کی ضرورت ہے، معاملات جس میں 2 طرف ہونے چاہیے، اور ایقاعات جو ایک طرف سے بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ مثلا کیا؟ مثلا طلاق کرنے میں مرد صرف کہتا ہے، اس میں ایجاب کافی ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مرد کہتا ہے طلقتو کا یا طلقتو زوجتی ہند، میں اپنی زوجہ ہند کو طلاق دیتا ہوں۔ اب اس میں قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے بھی، جیسے ہی اس نے کہا میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عورت قبول کرے یا نہ کرے طلاق ہو گئی، اگر باقی شرائط بھی موجود ہیں تو۔ یا غلام آزاد کرنا، جیسے ہی میں نے کہا اعتقتک، اے غلام میں نے تجھے آزاد کیا، اب اس نے قبول کیا یا نہیں کیا، میرے کہتے ہی وہ آزاد ہو گیا، اس میں قبول کرنے کی شرط نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ایقاعات۔ بس 3 چیزیں ہو گئیں، عبادات و معاملات و ایقاعات۔ اس معاملات کو جس میں 2 طرف کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو عقد بھی کہتے ہیں ہم۔ عقد کہتے ہیں گرہ باندھنا، عقد النکاح، عقد القرض، عقد البیع، ان کو عقد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ گرہ ہمیشہ 2 چیزوں میں باندھی جاتی ہے نا، گرہ کبھی بھی ایک چیز میں نہیں بندتی، ایک چیز کے بھی اگر دونوں سرے ملائیں گے تو گرہ بندھے گی، تو وہ بھی 2 ہی ہو گئیں۔ تو کیونکہ اس میں 2 طرف ہوتے ہیں، 2 طرفوں کو آپس میں باندھا جا رہا ہوتا ہے اس معاملے کے ذریعے سے، تو کیونکہ 2 میں بندھن ہوتا ہے ایک قسم کا، لہذا اس کو ہم عقد سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ عقد النکاح، جیسے عقد نکاح، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں شوہر اور بیوی کو آپس میں باندھا جا رہا ہوتا ہے، لہذا یہ عقد نکاح عقد کہلاتا ہے۔ قرض بھی عقد ہے۔ عقد ہے کا مطلب ہوا کیا ہو گیا؟ عقد ہے کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرض میں بھی 2 طرف ہونے چاہیے، ایک قرض دینے والا، ایک قرض لینے والا، درست؟ البتہ جس طرح نکاح میں ایک خاص صیغہ ہوتا ہے، طلاق میں ایک خاص صیغہ ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ آیا قرض میں بھی کسی صیغے کی ضرورت ہے؟ بے حیث کہ اگر صیغہ ہوگا تو قرض ہوگا، صیغہ نہیں ہوگا تو قرض نہیں ہوگا، آیا ایسا کچھ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، قرض میں صیغہ شرط نہیں ہے، کوئی پرٹیکولر صیغہ۔ نتیجتاً کوئی بھی ایسے الفاظ جو اس مطلب کو ادا کر دیں کہ میں قرض دینا چاہ رہا ہوں اور آپ قرض لے رہے ہیں، میں دے رہا ہوں آپ لے رہے ہیں، مطلب میں اردو میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کو یہ قرضہ دیتا ہوں، اس نے اردو میں ہی کہا کہ جی میں ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں یا میں قبول کرتا ہوں، کافی ہے۔ اس میں کسی پرٹیکولر جملے کے ذریعے صیغہ جاری کرنا شرط نہیں ہے، صرف اس مفہوم کو قرض دینا ہے ایک نے اور ایک نے لینا ہے، یہ مفہوم کسی بھی زبان میں کسی بھی الفاظ کے ذریعے ادا ہو جائے کافی ہے، وہ عقد قرض وجود میں آ جائے گا۔ بس یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کسی کو خاموشی سے قرضہ نہیں دے سکتے، آپ کی نیت ہے قرضہ دینے کی، جس طرح مثلا فطرے کے باب میں آتا ہے کہ اگر آپ نے رمضان سے پہلے کسی کو فطرہ دینا چاہتے تو آپ اس کو قرضے کی نیت سے دیں، آپ نے قرضے کی نیت سے دیا ہے، اس نے قرضہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں، اس نے ایسے لے کے جیب میں رکھ لیا، یہ قرضہ نہیں بنے گا۔ یا کسی اور مورد میں اگر آپ چاہیں کسی کو قرضہ دینے کے اعتبار سے، مثلا فرض کریں آپ نے کسی کو صدقہ دینا ہے شبائے قدر میں، دن میں آپ کسی کو، کیونکہ صدقہ تو رات میں دینا تھا آپ کو، تو آپ دن میں اس کو دیتے ہیں قرضے کے طور پر، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو قرضہ دے رہے ہیں۔ ہاں آپ میکسیمم یہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی تم قرضے کے طور پہ رکھ لو، بعد میں خود ہی ایڈجسٹ کر لوں گا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے واپسی کی، تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بس سامنے والا، یعنی آپ قرضہ دینے کی نیت سے پیسہ دیں اور سامنے والا بھی قرضے ہی کی نیت سے آپ سے پیسہ لے تو قرضہ وجود میں آئے گا، یہ دوسرا مسئلہ۔ اس کے بعد کچھ چیزیں قرضہ دینے والے اور قرضہ لینے والے میں معتبر ہیں،
کہ ان کے اندر کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرض لینے والے اور دینے والے میں معتبر یہ ہے کہ دونوں بالغ ہوں، عاقل ہوں، قصد اور اختیار سے اس کام کو انجام دیں۔ 4 رشید ہوں، یعنی سفیہ نہ ہوں، اور قرض دینے والا مجبور نہ ہو، مہجور نہ ہو۔ مہجور نہ، 2 چیزیں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ رشید ہو یعنی سفیہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ مہجور نہ ہو۔ ان سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مینٹل گروتھ جو ہے وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے۔ عمر میں آپ کو ممکن ہے لگے کہ 25 سال کا جوان آدمی ہے، جوان لڑکا ہے مثلا، لیکن عقل اور فہم و فراست کے اعتبار سے 4-5 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ ریٹارڈڈ بالکل بھی نہیں ہے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، یا پاگل بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سپیڈ اس کی سلو ہے۔ بے حیث کہ اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ 50 روپے کی چیز آپ اس سے 500 میں بیچ دیں، اور 500 کی چیز آپ اس سے 50 روپے میں خرید لیں، دائیں ہاتھ کا کام ہے، آسانی سے آپ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں سفیہ۔ اس کے مقابل میں جو ایسے نہ ہوں ان کو کہتے ہیں رشید، یعنی سمجھدار، جن کی سمجھ نارمل ہو، وہ باتوں کو سمجھتے ہوں۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ جس سے قرض لینے اور دینے والے رشید ہوں، یعنی سفیہ نہ ہوں۔ یہ ایک۔ دوسری بات جو کہا کہ سمجھانے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ مہجور نہ ہوں۔ حجر شریعت میں ایک عنوان ہے، حجر، اور یہ ایسے افراد پر بعض اوقات شریعت کی طرف سے پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اموال میں تصرف نہیں کر سکتے، جس کو یوں سمجھ لیں کہ ممنوع التصرف افراد، یعنی وہ افراد کہ جن کو اپنے مال میں کو استعمال کرنے کی شریعت نے پابندی لگا دی ہے، وہ اجازت نہیں ہوتی شرعاً، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کنگال آدمی، وہ آدمی جو کنگال ہو گیا ہے، قرضے بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر، اور دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسے انسان کو شریعت پابند کرتی ہے۔ وہ اس کے اپنے خاص احکام ہے، میں ان احکام میں نہیں جا رہا، لیکن جن صورتوں میں یہ پابند ہوتا ہے کہ یہ اپنے مال میں تصرف، جو بچا ہوا مال ہے اس میں تصرف نہ کرے، تو یہ اگر قرضہ دے یا لے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ بس یہ 6 شرطیں ہو گئیں: بالغ، عاقل، قصد سے، اختیار سے، رشید ہو اور مہجور نہ ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرض میں معتبر یہ ہے کہ جو مال آپ قرضے کے طور پر دے رہے ہوں وہ مال عین خارجی ہو، یعنی خارج کی کوئی چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، چاہے پیسہ ہی ہو۔ جو قرضہ میری گردن پر ہے، میں قرضے کو قرضے پہ نہیں دے سکتا۔ یا مثلا فرض کریں کہ کسی کو میں کہوں یار یہ میرا گھر ہے، اس میں جو رہنے، اس گھر کی کا منفعت اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گھر کا منفعت اور فائدہ رہائش ہوتا ہے۔ یہ اس گھر کی منفعت کہلاتی ہے اور اس کا فائدہ کہلاتا ہے۔ منفعت اور فائدہ کسی کو میں قرضے پہ دوں، کہوں یار اس کی رہائش تم قرضے پہ لے لو اور مجھے بعد میں دے دینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، عین کے مقابل میں 2 لفظ استعمال کیے انہوں نے، ایک ہے دین یعنی قرض، اور ایک ہے منفعت یعنی جو جس کے کوئی خارج میں کوئی چیز کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ رہائش فائدہ ہے، لیکن گھر ایک چیز ہے۔ ہاں، گھر کسی کو میں قرضے پہ دوں یہ ہو سکتا ہے، لیکن گھر قرضے پہ نہ دوں، صرف رہائش، اس گھر کا جو فائدہ ہے وہ قرضے پہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔
تو منفعت نہ ہو اور قرض دین نہ ہو، پس عین ہو، یعنی کوئی خارجی چیز ہو کہ جس کو جو قابل نقل و انتقال ہو، جس کو دیا جا سکتا ہو، جس کو لیا جا سکتا ہو، اس قسم کی خارجی کوئی چیز ہو تو اس کو قرضے پہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مبہم چیز کو آپ قرضے پہ دیں، کسی کو کوئی آپ کو ایک کتاب چاہیے، آپ کہتے ہیں چلے میں اپنی کوئی ایک کتاب آپ کو قرضے پہ دیتا ہوں، اب وہ ایک کتاب کون سی ہے یہ طے نہیں ہے، لہذا یہ کہ مبہم چیز کو قرضے پہ دیں یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شرط یہ ہے کہ جس مال کو بھی قرضے پہ لیا یا دیا جا رہا ہو، شرعی طور پہ وہ مال ایسا ہو کہ جس کو شرعی طور پر آپ مالک بن سکتے ہوں، شرعی طور پر آپ اس چیز کے مالک بن سکتے ہوں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عرف تو شاید مان لے کہ آپ اس کے مالک ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ میں اس ملکیت کو نہیں مانتی۔ مثلا کیا؟ مثلا شراب، عرف میں شراب کے اوپر معاملہ ہوتا ہے، عرف آپ کو مالک سمجھتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ شراب کے اوپر میں آپ کی ملکیت کو قبول نہیں کرتی، لہذا آپ شریعت کی نگاہ میں اس شراب کو جو آپ خرید کر لائے ہیں آپ اس شراب کے مالک نہیں بنیں گے، لہذا قرضے کے طور پر شراب کی بوتل آپ نہیں دے سکتے کسی کو، کیونکہ ضروری ہے کہ قرضے میں ایسی چیز دی جائے جس کے اوپر شرعی طور پر آپ کی ملکیت آ سکتی ہو اور آپ جس چیز کے مالک بن سکتے ہوں، اور شراب ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، ان چیزوں کے کیونکہ انسان مالک نہیں بن سکتا، لہذا ان کو قرضے کے طور پہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے قرض میں جس کو آپ قرض دیں، صرف زبانی کلامی قرضہ نہیں ہوتا، آپ نے کہا جی میں نے آپ کو 10,000 روپے قرضہ دی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، یہ قرضہ نہیں ہوا۔ جس طرح ہبہ میں، تحفے میں یہ شرط ہے کہ تحفہ جب تک مالک کے ہاتھ میں نہیں، یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں نہیں جائے گا یا اس کے کسی نمائندے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، اس وقت تک تحفہ نہیں بنے گا۔ خالی آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ میں نے فلاں صاحب کو سالگرہ پہ تحفہ دینا ہے تو وہ تحفہ نہیں بنے گا، وہ ابھی بھی آپ کا مال ہے، آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی اور کو بھی تحفہ دے سکتی ہیں۔ آپ کی اس سے انبن ہو گئی، آپ نے کہا اب نہیں اس کو نہیں دوں گا، میں تو کسی اور کو دے دوں گا، تو اگر یہ آپ کا مال نہ ہوتا تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن خالی نیت سے یہ مال اس کا نہیں بنا بلکہ یہ ابھی آپ کا ہی مال ہے، آپ اس کی بجائے کسی اور کو دینا چاہتے ہیں آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ قرضے میں بھی ہے کہ قرض میں قبض کی شرط ہے، قبض یعنی لے لینا۔ ایک چیز ہے آپ نے قبلتو کہہ دیا، یہ ایک مطلب ہے، قبلتو کے ساتھ ساتھ اس چیز کو آپ اپنے ہاتھ میں بھی لے لیں، اپنے قبضے میں لے لیں تو قرض بنے گا۔ خالی قرضہ دیتا ہوں، آپ نے کہا قرضہ لیتا ہوں اور چیز قبضے میں نہیں دی ہو، اس سے قرض نہیں بنے گا۔ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عقد قرض ہے، عقد قرض میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، عقد کی دو قسمیں اصل میں، عقد یعنی ایسا معاملات جس میں دو طرف ہوتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم عقد کی ہم کہتے ہیں کہ عقد لازم ہے، یعنی پکا ہو چکا ہے، اب اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جب تک کہ دونوں پارٹیاں راضی نہ ہوں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور دوسری قسم کہلاتی ہے عقد جائز۔ عقد جائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ختم کرنا چاہے، دونوں میں سے کوئی بھی ختم کرنا چاہے تو دوسرے کی رضامندی کے بغیر بھی ختم کر سکتے ہیں۔ مثال دوں اس کی آپ کو، تحفہ۔ میں نے اپنے کسی دوست کو تحفہ دیا، البتہ میں تحفے کا تفصیلی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے اس کو ہر جگہ اپلائی نہ کیجیے گا، جو مثال دے رہا ہوں ابھی صرف اس کو اسی حد تک آپ سمجھیے گا اور اسی میں ہی اپلائی کرنا ہو تو کیجیے گا۔ میں نے اپنے کسی دوست کو کوئی تحفہ، کوئی شرٹ دی تحفے میں، شرعی تحفہ، یعنی اس کو میں نے کہا بھائی یہ تمہارے لیے تحفہ، اس نے لے لی وہ شرٹ میرے سے۔
میں اپنے گھر آ گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ شرٹ جو میں نے تحفے کے طور پہ اپنے کسی دوست کو مثلا حیدر کو دی ہے، آیا میں یہ تحفہ اس سے واپس لے سکتا ہوں یا واپس نہیں لے سکتا؟ وہاں پہ بھی یہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ تحفہ ایک عقد جائز ہے، لہذا دوسرے کی رضامندی کے بغیر بھی دونوں پارٹیز اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ لہذا گھر جا کے میرا موڈ خراب ہو گیا کسی وجہ سے، میں نے کہا میں جا کے اس سے شرٹ واپس لے آتا ہوں۔ البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ اس نے ابھی اس کو استعمال نہ کیا ہو۔ میں گیا، ابھی وہ ویسے ہی پیک پڑی تھی، میں نے کہا بھائی میری شرٹ واپس کر دو۔ اچھا وہ منع بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی تم نے تو مجھے دے دی ہے، وہ بھی نہیں منع کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس کر دے، کیونکہ عقد جائز تھا، لہذا میں نے ختم کر دیا، ختم ہو گیا۔ یا گھر جا کے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کوئی خناس آیا، اس نے کہا واپس آیا، آ کے کہا بھائی یہ اپنی شرٹ پکڑو، مجھے نہیں چاہیے، وہ آپ کی شرٹ واپس کر کے چلا گیا۔ اب آپ بھی منع نہیں کر سکتے، میں نے تو دے دیا، رکھو تم، نہیں، معاملہ ختم کر دیا اس نے، عقد ختم ہو گیا۔ اس عقد کو کہتے ہیں عقد جائز، جو دونوں کی رضامندی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ایک طرف بھی اس کو ختم کر سکتا ہے، جب چاہے ختم کر سکتا ہے، اپنی شرائط کے ساتھ البتہ۔ اب سوال یہ ہے کہ عقد قرض یہ لازم ہے یا جائز؟ تو فرماتے ہیں کہ عقد قرض لازم ہے۔ لازم ہے کا مطلب یہ کہ جب ایک دفعہ آپ نے کہا میں یہ قرضہ دیتا ہوں، اس نے کہا میں یہ قرضہ لیتا ہوں، وہ چیز بھی رد و بدل ہو گئی، آپ نے اس کو دے دی، پکڑا دی، اب یہ قرض کا معاملہ ہو گیا پکا۔ اب اگر آپ کو کسی وجہ سے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ اکیلے اس کو ختم نہیں کر سکتے، ہاں دونوں آپس میں رضامند ہو جائیں، آپ نے اس کو اپنی مجبوری بتائی، اس کو بھی خیال آ گیا، رحم آ گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ختم کر دیتے ہیں، مسئلہ نہیں، آپ اپنے پیسے واپس لے جاؤ جو قرضے دیے تھے مجھے آپ نے، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ آپ نے اس کو دیا 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے بعد آپ کو خود کو ضرورت پڑ گئی، وہ یہ کہہ سکتے کہ بھائی ابھی 1 مہینہ باقی ہے، میں 1 مہینے بعد آپ کو پیسے دوں گا، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور آپ بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے اور زور زبردستی کر کے اس سے آپ وہ پیسے نہیں نکال سکتے، ڈرا دھمکا کے آپ اس سے کہ میرے واپس کر دو، دھمکیاں دیں، ڈرائیں، دھمکائیں، یہ کام نہیں کر سکتے آپ۔ بس عقد قرض لازم عقد ہے، اور لازم ہونے کی وجہ سے اس میں جب تک دونوں پارٹیز رضامند نہ ہوں تو وقت سے پہلے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا اب کیونکہ یہ چیپٹر ایسا ہے کہ بالآخر ایک نئے اور کم سنے ہوئے مسائل ہیں، جس میں بار بار بعض ایسی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ مجبوراً مجھے ان کی بھی وضاحت میں جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اب جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے وہ پھر اسی حوالے سے ہے۔ دیکھیں شریعت میں جب چیزیں، ہم نے کہا نا کوئی چیز ہونی چاہیے، خارجی چیز جس کو آپ قرضہ دیں، جس میں ہم نے کہا کہ اگر خارجی چیز نہیں ہے بلکہ دین ہے یا منفعت ہے تو اس کو قرضے میں نہیں دے سکتے، بس خارجی چیز ہونا ضروری ہے۔ یہ خارجی چیز 2 طرح کی ہیں، خارجی چیزیں 2 طرح کی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مثلی، ایک کو کہتے ہیں قیمی۔ قیمت سے نکلا ہے قیمی، یعنی اور مثل سے نکلا ہے مثلی۔ اب صرف آسان فہم سمجھانے کے لیے ممکن ہے بہت ہی دقیق تعبیر نہ ہو، مثلی اور قیمی کی تعبیرات مختلف طرح کی بیان ہوئی ہیں، بہت ہی ایکوریٹ اور بہت ہی دقیق ممکن ہے نہ ہو، لیکن آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایک جیسی کئی چیزیں جس کی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ مثلا یہ موبائل ہے، یہ جو بھی موبائل ہے، جو بھی سیٹ ہے، اس جیسے کئی سیٹ خارج میں موجود ہوں گے، دکانوں پہ آپ جائیں اس جیسے آپ کو 50 سیٹ مل جائیں گے۔ یہ گلاس ہے، اس جیسے گلاس کئی سیٹ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ یہ مائک ہے، اس جیسے مائک کئی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ یہ کتاب ہے، خام اگر اس کے اوپر کچھ نوٹس وغیرہ نہ ڈالے گئے ہوں، ایسی کتاب مارکیٹ میں مثلا 1000 پرنٹ ہوئی ہیں، 1000 کتابیں موجود ہیں۔
وہ جو ایک جیسی کئی چیزیں مارکیٹ میں مل جاتی ہوں ان کو کہتے ہیں مثلی، اور قیمی کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو عام طور پر ایک جیسی مارکیٹ میں نہیں ہوتی. مثلا فرض کریں بکرا، اب آپ کے بکرے تو بہت سارے مارکیٹ میں، لیکن اسی مثلا فرض کریں یہ اگر بکرا ہو تو اسی کی کوالٹیز والا وزن، حجم، قد، کاٹ، عمر، وہ سب ایک جیسے ہوں، ایسا دوسرا بہت ریئر ہوگا کہ کہیں مارکیٹ میں ملے، نارملی نہیں ہوتا. بہت سارے قیمتی پتھر، موتی وغیرہ وہ عام طور پہ ایک جیسے، کیونکہ وہ فیکٹری سے تو نہیں بنے ہوئے ہوتے نا کہ ہم کہیں کہ ایک جیسے مارکیٹ میں موجود ہیں. چھوٹا بڑا کوالٹیز کے حساب سے پلس مائنسز یہ سب ملتے ہیں آپ کو. ان کو کہتے ہیں قیمی. بس دو طرح کی چیزیں ہو گئی، مثلی اور قیمی. اچھا یہ مسئلہ کیوں میں نے بتایا؟ اس لیے بتایا کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ قرضے میں پیسہ ہی لیں، بعض اوقات کوئی چیز آپ قرضے میں لیتے ہیں. تو اب دیتے وقت دیکھیں قرضے میں لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ضرورت تھی، آپ نے قرضہ لیا، اس چیز کو استعمال کر دیا. ہو سکتا ہے وہ چیز استعمال کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، اب آپ واپس کیا کریں گے؟ یہ بھی تو طے ہونا چاہیے نا. لہذا یہ مسئلہ اس لیے یہاں پر آیا ہے. کہتے ہیں اگر آپ نے جو چیز قرضے کے طور پر لی ہے مثلی تھی تو واپس بھی آپ کو مثلی ہی اس کا مثل واپس کرنا ہوگا، یعنی اسی جیسی چیز آپ کو قرضے میں جو لی تھی وہی واپس کرنی ہوگی. حالا فرض کریں میں نے کسی سے موبائل کا سودا کیا تھا، اب کسی وجہ سے ابھی میرے پاس موبائل موجود نہیں ہے، پیسے بھی موجود نہیں ہیں اور موبائل بھی موجود نہیں ہے، اور جس سے سودا کیا تھا وہ دماغ کھا رہا ہے میرا. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار اپنا یہ والا موبائل مجھے ادھارا دے دو، قرضے پہ دے دو، میں کچھ دنوں میں تمہیں واپس کر دوں گا. اب یہ تو میں نے لے کر آگے دے دیا نا، یہ تو میں نے لے کر آگے دے دیا، اب اس کو کیا واپس کروں گا؟ کہتے ہیں مثل لیا تھا اس جیسے کیونکہ مارکیٹ میں موجود ہے، دوسرا موبائل خرید دیں اور اس کو دوسرا موبائل واپس لا کر دیں. لیکن اگر کسی نے اسی کی قسم کی کوئی سچویشن ہو، کوئی بکرا قرضے میں لیا تھا، ادھارا بکرا، وہ آگے دے دیا، لیکن اب تو ویسا بکرا تو ملے گا بھی نہیں، تو کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ بکرا لیا تھا اس وقت کی قیمت آپ کی گردن پر آ جائے گی اور آپ اس وقت کی قیمت اس شخص کو واپس کر سکتے ہیں. بس جب بھی آپ مثل لیں گے، کوئی چیز مثلی چیز ہوگی تو اس کا ویسی ہی چیز آپ کو ریٹرن کرنی ہے، اور اگر جو چیز آپ نے لی ہے وہ قیمی لی ہے تو واپس کرتے وقت، لیتے وقت کے دن کی جو قیمت ہے وہ آپ کی گردن پر آئے گی اور وہ آپ کو اسے واپس کرنی ہوگی. اچھا اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ اہم مسئلہ ہے، اور ان موارد میں سے ہے کہ جو سود کے دو مورد بنتے ہیں. دیکھیں سود حرام ہے، اس کے دو مورد بنتے ہیں. ایک سود خرید و فروخت کے باب میں اس کے کچھ مسئلے آتے ہیں، اور ایک سود کے مسئلے قرض کے باب میں آتے ہیں. جب بھی انسان قرض دے تو کہتے ہیں کہ زیادتی کی شرط نہیں کر سکتا کہ لیتے وقت میں زیادہ لوں گا. شرط بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے. شرط دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک کہتے ہیں شرط صریح، یعنی بالکل آپ نے شرط لگائی ہے کہ بھائی یہ لو ₹1,00,000، لیکن یاد رکھو جب واپس کرنے آؤ گے میں $1,00,000 کے $1,25,000 لوں گا. یہ ہے زیادتی کی شرط. یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ سود ہے، شرط ہی باطل ہے، کیونکہ سود ہے اور یہ 25,000 اس کا زیادہ دینا حرام، میرا زیادہ لینا حرام، چاہے شرط ہی کیوں نہ کی ہو، پھر بھی میرے لیے لینا جائز نہیں ہے.
یہ کہلاتی ہے شرط سری. آپ نے بالکل واضح کلیئر کٹ اس کو بول دیا کہ بھائی میں لاکھ کے 1.25 لاکھ واپس لوں گا. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے ایک قرارداد کی ہے کہ بھائی دیکھو میں تمہیں مفت میں تو نہیں دوں گا, کچھ مجھے لینے ہوں گے, لیکن جب آپ قرض کا عقد کر رہے ہوں, آپ کہہ رہے ہیں میں یہ قرض دیتا ہوں, وہ کہتا ہے میں یہ قرض لیتا ہوں, اس وقت آپ نے صراحت نہیں کی, لیکن جو پہلے بات چیت کی ہے یہ معاملہ اسی بات چیت کے اوپر آپ نے اسی کی بیس پر کیا یہ معاملہ, اس کو کہتے ہیں شرط ضمنی. سری نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ معاملہ وہ پہلے قرارداد جو کی تھی زیادتی کی اسی کی بیس پر یہ معاملہ ہو رہا ہے, لہذا کہلاتی ہے شرط ضمنی. شرط چاہے سری ہو زیادتی کی وہ بھی حرام اور جائز نہیں ہے, اور شرط چاہے ضمنی ہو وہ بھی حرام اور جائز نہیں ہے. لہذا صریحاً کا یہ 1.25 لاکھ لوں گا یا شرط ضمنی کے تحت وہ واپسی میں اس سے 1.25 لاکھ کا مطالبہ کرے, ان دونوں صورتوں میں یہ 25,000 اس کے لیے لینا حرام, اس کے لیے دینا حرام, کیونکہ یہ سود ہے اور جائز نہیں ہے. البتہ اگر شرط کر کے چاہے صریحاً چاہے ضمناً شرط کر کے کوئی دیتا ہے تو شرط باطل ہے, 25,000 لینا دینا حرام ہے. لیکن جو اصل قرض تھا, کیونکہ قرض کے اندر شرط کی تھی نا, یعنی آپ کا قرض اور شرط دو چیزیں تھیں, ایک تھا اصل قرض 1 لاکھ روپیہ, ایک تھی 25,000 کی شرط, چاہے ضمنی چاہے صریح. کہتے ہیں یہ شرط تو باطل ہے, لیکن یہ جو اصل قرض تھا یہ قرض اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو قرضے کے طور پہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملا ہے, آپ اس 1 لاکھ روپے کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس 1 لاکھ روپے کے قرضہ لینے کی وجہ سے مالک ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کو آپ لین دین اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہاں بس دیتے وقت آپ کے لیے 25,000 اضافی دینا حرام اور اس کے لیے 25,000 اضافی لینا حرام. یہ قرض کے اعتبار سے, شرط کے اعتبار سے. زیادتی بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے, ایک کو کہتے ہیں زیادتی حقیقی اور ایک کو کہتے ہیں زیادتی حکمی. اب یہ ساری اصطلاحات وہ ہیں کہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کو یہ مسائل پڑھیں آپ اور اس میں یہ باتیں آپ سنیں یا پڑھیں تو آپ کے لیے ایک ذہن آپ کا آمادہ ہو, مسئلہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. اور یہاں پہ بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے بھی اس کو پڑھنے کے یعنی سننے کے بعد اب آپ توضیح المسائل کو کھولیے گا, دیکھیں آسانی سے کتنا آپ کی سمجھ میں آئے گا. زیادتی بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے, ایک زیادتی حقیقی, مثلا 1 لاکھ کے 1.25 لاکھ حقیقتاً بڑھ کے مل رہا ہے, آپ اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں, مثلا فرض کریں 10 کلو گندم قرضہ دے رہے ہیں, واپسی میں اس سے 15 کلو گندم لے رہے ہیں, تو 5 کلو حقیقتاً اضافہ ہو کے مل رہا ہے آپ کو. یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک زیادتی ایسی ہوتی ہے جو قابل حس ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے, 1 لاکھ کے 25 نظر آ رہے ہیں آپ کو, 10 کلو کے 15 کلو 5 کلو اضافی نظر آ رہے ہیں آپ اس کو, یہ قابل حس ہے. ایک ایسا ہے کہ اضافہ آپ کا قابل حس نہیں ہے لیکن حکم اضافے کا یہ اس کے اوپر. مثلا کیا, مثلا فرض کریں کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہے, آپ کو پتہ چلے اس نے کہا جی میں درزی ہوں, مجھے مشینیں وغیرہ لینی ہیں اور کچھ سامان لینے ہیں, مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دینے ہیں. آپ کو کچھ کپڑے سلوانے تھے, آپ نے کہا چلو فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایک شرط پہ تمہیں 1 لاکھ روپے قرضہ دیتا ہوں, یہ 1 لاکھ روپے میں دیتا ہوں اس شرط پہ کہ میرے 6 جوڑے فرض کرو میرے تم فری میں سی کے دو گے. اب اس کو کیونکہ پیسے چاہیے تو اس نے کہا چلیں قبول ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ جو 6 جوڑے اس سے سلوا رہا ہے یہ کہلاتی ہے زیادتی حکمی. دیکھیں یہ تو 6 جوڑے خرید کے تو وہ اس کو نہیں دے رہا نا, اس لیے زیادتی حصی یا حقیقی تو نہیں ہے, لیکن یہ زیادتی کے حکم ہے کہ اس سے کچھ کام لے رہے جس کام کی ویلیو ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ واپس لیتے وقت 1 لاکھ روپیہ پلس کچھ ایسا کام جو ویلیوبل کام ہے وہ اس سے واپس لے رہے ہیں, تو یہ بھی زیادتی کے حکم ہے. لہذا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے, وہ یہ شرط بھی نہیں کر سکتا. بس فرماتے ہیں کہ قرض میں زیادتی کی شرط نہیں کر سکتے,
نہ سری زیادتی کی نہ ضمنی زیادتی کی، کیونکہ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے دونوں کی نسبت، سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی دونوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن قرض اپنی جگہ پر صحیح ہے، قرض کے پیسہ آپ مالک بن جائیں گے، صرف شرط باطل ہے، اصل قرض صحیح ہے۔ اب زیادتی کی جو حکمی زیادتی ہے اس کی کچھ اور مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ مثلا فرض کریں آپ نے کسی کو سونا دیا خام پیور، اور اس کو کہا کہ بھائی واپسی کرتے وقت اس کو مطلب میرے کو سیٹ بنوا کے دینا، بسکٹ دیا 1 تولے کا 2 تولے کا، اور واپسی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا زیور بنا کے دینا، تو یہ بھی زیادتی حکمی ہے۔ یا مثلا فرض کریں آپ نے اس کو قرضہ دیا اور اس کو کہا کہ بھائی مجھے فری میں اپنے گھر میں 2 مہینے رہنے دو، یہ بھی زیادتی حکمی ہے۔ کوئی بھی خلاصہ اس قسم کی شرط کرے گا زیادتی کی تو وہ باطل ہے، سود ہے اور حرام ہے۔ اچھا، شرط کرنے میں یہ ضروری نہیں کہ یہ اپنے نفع میں شرط کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں، میرے بیٹے کو 2 مہینے اس گھر میں رہنے دینا فری میں، یا میرے بیٹے کے 2 جوڑے یا 4 جوڑے یا 6 جوڑے کپڑے سی کے دے دینا، کہ نفع اپنی جیب میں نہیں جا رہا، نفع کسی اور کی جیب میں جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ بھی حرام اور باطل ہو جائے گا۔ شرط کر کے زیادہ لینا حرام ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی شرط نہیں کی تھی اور بغیر شرط کے ہی جب وہ واپس کرنے آئے تو تھوڑے سے زیادہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، مثلا 1,10,000 دے رہے ہیں، تو یہ زیادتی، کیونکہ شرط کر کے نہیں لے رہے آپ، وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے دے رہا ہے، لہذا یہ زیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ یہ گناہ ہے اور نہ یہ سود ہے اور نہ یہ حرام ہے۔ بلکہ مستحب یہ ہے کہ قرض دینے والا زیادہ واپس کرے، یہ شریعت کے ایک مستحبات میں سے مستحب ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جب واپس کرنے جائے تو تھوڑا زیادہ واپس کرے اس کو، لہذا وہ اب اگر قرضہ واپس کرنے آیا ہے اور تھوڑی زیادہ مقدار آپ کو دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ شرط جو حرام ہے قرض میں، وہ ایسی شرط ہے کہ جو قرضہ دینے والے کو فائدہ پہنچائے اور قرضہ لینے والے کا ضرر ہو رہا اس میں، یعنی میں جو قرضہ دے رہا ہوں مجھے فائدہ مل رہا ہے اور جس کو قرضہ دیا اس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ والی شرط ہے حرام ہے۔ لیکن اگر شرط کرے جس کا فائدہ جو ہے وہ خود قرضہ لینے والے کو مل رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں 10 دینار دے رہا ہے لیکن کہتا ہے اس شرط پہ دوں گا کہ واپسی میں تو مجھے 9 دینار واپس کرنا، تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو شرط ہے یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور اس میں نہ سود لازم آتا ہے نہ گناہ لازم آتا ہے، کوئی بھی چیز اس میں لازم نہیں آئے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر قرضہ دینے والا اپنے قرضے کا مطالبہ کرے، دیکھیں قرضہ جیسا عقد میں آپ نے سنا ہوگا عند طلب، قرضہ بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی قرضہ کسی خاص وقت
اور مدت کے لیے دیا جاتا ہے، مثلا 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال. کبھی قرضہ اوپن ہوتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی میں واپس لے لوں گا. اگر تو عند طلب ہو قرض، یعنی جو قرضہ دیا ہے اس میں وقت کو معین نہیں کیا گیا، یا اس کا وقت جو معین کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، تو اب اگر مقروض یعنی جس کو قرضہ دیا تھا وہ دینے کی پوزیشن میں ہے اور میں اپنا قرضے کا اس سے مطالبہ کرتا ہوں، تو اس کو فوراً واپس کر دینا چاہیے. اور اگر وہ نہ کرے اور تاخیر کرے گا اور ٹال مٹول سے کام لے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اور اگر ابھی قرضے کا وقت نہیں آیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتا ہے، کہتا ہے جی ابھی مثلا 1 مہینہ باقی ہے، میں 1 مہینے بعد آپ کو دوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا دیکھیں ہمارے معاشرہ تو بہت ہی ظالم معاشرہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے، وہ واقعی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اس پوزیشن میں اور کنڈیشن میں نہیں ہے کہ قرضہ واپس کر سکے، لیکن ہمارے اس سے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. مثلا گاڑی اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں گاڑی بیچ دے اور قرضہ واپس کر دے، گھر چھوٹا لے لے اور قرضہ واپس کر دے، اتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں گھر میں ان کو نکالے اور قرضہ. آیا یہ واقعی ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنے بعض چیزوں کو بیچ کر یا بعض خرچوں کو کم کر کے میرا قرضہ واپس کرے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مقروض جو ہے اس کے پاس گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہو، رہائشی گھر، اور اس کے پاس گھر کا ساز و سامان اور چیزیں وغیرہ ہیں جو اس کی شانیت کے مطابق ہیں اور جو اس کی اجتماعی حیثیت ہے اس کے مطابق ہیں کہ جو اس کی ضرورت کی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں طلبکار یعنی جو جس نے قرضہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ابھی مطالبہ نہ کرے، یعنی اس کو مطالبہ ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو صبر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ آپ کے قرضے کو ادا کر سکے. دیکھیں شریعت تو یہ کہتی ہے، وہ حدیث اگر یاد ہو آپ کو جو شروع میں نے پڑھی تھی اس میں بھی یہی تھا، جو پہلی حدیث تھی پیغمبر کی، کہ اس کو اتنی مہلت دے کہ وہ آسانی سے دے سکے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر فرض کریں ایک گاڑی اس کی حیثیت کے مطابق ہے، جتنے اس نے 1-2 نوکر یا میڈز اس کے پاس ہیں وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہیں، اور اتفاق سے ابھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ آپ کا قرضہ ادا کر سکے، تو ہمیں اس حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ بیچے اور وہ بیچے اور یہ بیچے اور وہ بیچے اور ان چیزوں کو بیچ کر میرا قرضہ ادا کرے، گھر بیچے اور گھر کو بیچ کر کرائے کے گھر میں چلا جائے اور میرا قرضہ ادا کرے. یہ حق شریعت نے ہی ہمیں نہیں دیا کہ ہم اس کو ان چیزوں کو بیچ کر مجبور کریں کہ وہ ہمیں، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ صبر کرو اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ خود دینے کی پوزیشن میں آ جائے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض ہے اور اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتا لیکن اس کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے، مثلا کما سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کمائے اور اپنے قرضوں کو ادا کرے. منتہا یہ ہے کہ کام وام ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کی حیثیت اور شانیت کے مطابق ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرضہ اتارنے کی خاطر کمائے اور اس کے قرضے کو اتارے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ اور مسئلے انہوں نے مثالیں دی ہیں، وہی سود والے کے اندر جاتی ہیں.
چلیں یہ تقریباً قرضے کے اہم جو معاشرے کے حساب سے ہمارے مسائل تھے وہ یہاں پہ مکمل ہوئے، اور قرضے کی گفتگو تقریباً آج کی حد تک مکمل ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔